بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی جو ویڈیو میسیج ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ہم پیورلی آج کیونکہ پیناما کی ہیئرنگ جو ہے وہ بالکل فائنل سٹیج کے اندر داخل ہوگی ہے, پیورلی ہم اس کے اوپر لیگل بات کریں گے کہ وہ کون سے لیگل ہرڈلز ہیں جو میاں صاحب کو اب پیش آنے والی ہیں, وہ کون سا قانون ہے جس کے تحت میاں صاحب کو یہ جو 3 رکنی بینچ ہے یہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا, کس قانون کے تحت کرے گا. اور یہ جو آپ میاں صاحب اور ان کی ٹیم نے یہ بار بار راگ الاپنا شروع کر دیا ہے اور ان کے حواریوں نے یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ وہ کنفیوز کر رہے ہیں قوم کو, ہم آج بالکل جو آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بالکل لیگل ہوگی, بالکل قانونی ہوگی اور بالکل ٹو دی پوائنٹ ہوگی. اور یہ ہم دیکھیں گے کہ جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے حواری کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نیب میں لے جائیں, تو نیب میں ان کے لیے کون سی چکن پلاؤ یا بریانی پکی ہوئی ہے اس پہ بھی ہم آج بات کریں گے. سب سے پہلے تو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میاں صاحب جو آپ نے ڈاکومنٹس دیے ہیں کورٹ آف لاء میں, جو آپ نے ڈاکومنٹ سبمٹ کیے ہیں بیفور دی انویسٹیگیشن ایجنسی جو JIT تھی, تو یہ دونوں جو ڈاکومنٹ آپ نے کیے ہیں یہ فالس ڈاکومنٹ ہے, پرجری ہے, یہ obstruction آف جسٹس ہے, یہ عدالت کو ڈسرے کرنے کے لیے اور حقائق کو چھپانے کے لیے آپ نے یہ سارے ڈاکومنٹس دیے ہیں. اور یہ ہماری جو پریکٹس ہے لاء کی گلباز, اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہیبیچول کرمنلز ہیں, ہیبیچول کرمنلز یہ کرتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ قانون کی گرفت ان کے اوپر بالکل ہونے والی ہے تو وہ فیبریکیٹڈ ایویڈنس کریٹ کرتے ہیں, وہ جھوٹی شہادت لے کے آتے ہیں. عام کرمنل جو ہے اس کا رویہ اس طرح سے نہیں ہوتا جیسے کہ ہیبیچول کرمنل کا ہے. تو میں نے یہ دیکھا یہ ہے اس سارے پروسیس کے اندر کہ نواز شریف آپ اور آپ کی فیملی ہیبیچول کرمنلز ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ نے میاں صاحب آپ نے ایویڈنس اور سارے کاغذات جہاں پہ جمع کروائے ہیں, جو کہ آج جیسے کہ آپ نے جو وہ لیٹر دیا ہے اس کے اوپر وہ سپیلنگ ہی غلط ہیں, نوٹری پبلک کی مہر کے سپیلنگ, جو نوٹری پبلک کی مہر ہے اس کی سپیلنگ غلط ہیں. تو یہ سارے ڈاکومنٹ جو ہیں یہ آپ نے مجھے یہ اپیرنٹ لگ یہ رہا ہے کہ شہالوی سے آپ نے مہریں بنوائی ہیں اور وہاں سے آپ کی لگی ہیں, کیونکہ کوئی بھی ٹیسٹیفائی بھی نہیں ہو رہی, کوئی ادارہ بھی ملک سے اور بیرون ملک ان کی شہادت نہیں دے رہا کہ یہ صحیح تھے. تو گلباز ذرا دیکھیں کہ ذرا مجھے ہمیں گائیڈ کریں ہمارے سب لوگوں کو کہ جو پاکستان پینل کوڈ ہے, تعزیرات پاکستان کی کون سی سیکشنز ہیں جو اٹریکٹ ہو رہی ہیں, جو میاں صاحب نے جو پرجری کی ہے, جو فوجری کی ہے اور ڈاکومنٹس فیبریکیٹ جو ہیں وہ کورٹ آف لاء میں جمع کروائے ہیں, تو کیا بار ہے ان کے اوپر, یہ ذرا آپ ہمارے سننے والوں کو بتا دیجئے. پاکستان پینل کوڈ کی جو سیکشن 191, 192 اور 193 جو ہیں وہ ڈیل کرتی ہیں بیسیکلی پرجری کو. 191 ڈیل کرتی ہے گیونگ فالس ایویڈنس, جہاں پر کوئی ایک شخص بیفور دی کورٹ آف لا انڈر اوتھ ویئر ہی سپوز ٹو ٹیل ٹروتھ, اگر وہ فالس سٹیٹمنٹ دیتا ہے بیفور دی کورٹ, دیٹ از کالڈ فالس ایویڈنس. پھر 192 ڈیل کرتی ہے فیبریکیٹنگ فالس ایویڈنس. یہ وہ سچویشن ہے جہاں پر کوئی پرسن ڈاکومنٹس کو فیبریکیٹ کرتا ہے یا کوئی رانگ انٹری ان ریکارڈ کرتا ہے ان آرڈر ٹو کریٹ این ایویڈنس بیفور دا کورٹ اور اینی ادر پبلک اتھارٹی ان آرڈر کہ وہ ڈاکومنٹ ایز اے ایویڈنس یوز ہو سکے. اس کو ہم کہتے ہیں فیبریکیٹنگ فالس ایویڈنس. یہ 191 اور 192 ان کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کرتے ہیں, اور 193 کے اندر ان کی جو ہے وہ پنشمنٹ بیان کی گئی ہے وچ از اپ ٹو 7 ایئرس. اچھا, اس میں جو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ میاں صاحب یہ جو آپ لوگ اور آپ کی ٹیم جو ہے وہ نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے لوگوں کو ڈسرے کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ پتہ نہیں, ایک تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے خلاف جو ہے وہ کون سا میں نے جرم کون سا کیا ہے, تو جرم بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کون سا کیا ہے. آپ اتنے معصوم ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں, نہ آپ کے لیگل ایکسپرٹس ہیں جو آپ نے کروڑوں روپیہ قوم کا دے کے ہائر کیے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو بتا نہیں پا رہے. یہ جو 191 192 ہے یہ بتا رہی ہے کہ آپ نے جو ڈاکومنٹس وہاں پہ سبمٹ کرائے ہیں وہ جعلی ہیں, عام زبان میں وہ کہیں خود تیار کیے گئے ہیں اور وہ قانون کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنے کے لیے کیے گئے ہیں. جب آپ نے ونس آپ نے یہ جمع کروا دی ہیں کورٹ کے اندر تو آپ کسی صورت بھی وہاں سے سزا سے بچ نہیں سکتے ہیں. اگر ہو کس طرح سکتا ہے کہ قانون آپ کو سزا نہ دے, کوئی بھی عام شخص میرے جیسا اٹھ کے کورٹ میں چلا جائے گا اور کہے گا کہ جی جب اس کی سزا تجویز کر دی گئی ہے تعزیرات پاکستان کے اندر تو کس طرح ممکن ہے کہ آپ کو وہ سزا نہ دی جائے. اس کے اندر گلباز ذرا مجھے دکھائیے کہ جو پرجری کے اندر جو آرٹیکل 3 ہے جو شیڈیول ٹو نیب ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. شیڈیول ٹو نیب جو ہے اس کا آرٹیکل 3 بھی جو پرجری پہ بات کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ فیبریکیٹڈ
ایویڈنس کریٹ کرے گا یا وہ کورٹ آف لا میں پیش کرے گا تو وہ نیب کو اگر دے گا تو اس کے لیے اس کو 5 سال کی سزا بھگتنا پڑے گی. تو میاں صاحب جی جو آپ نے کیا ہے 191 پاکستان پینل کوڈ 192 آف دا پاکستان پینل کوڈ تعزیرات پاکستان پہ آپ کو حد لگے گی, تعزیر لگے گی اس کی, اور اس کے بعد آپ کو جو آرٹیکل 3 ہے شیڈیول ٹو نیب اس کے اندر بھی 5 سال کی سزا ہو جائے گی, کیونکہ انہوں نے JIT کے اندر فالس ڈاکومنٹ. یس, کیونکہ آپ نے جو ڈاکومنٹس دیے ہیں وہ JIT کے اندر جو کہ انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس کو آپ نے فالس ڈاکومنٹ دیے ہیں. اب آپ کو میں ایک بڑی ٹیکنیکل بات بتانے لگا ہوں جو آج ہوئی ہے. آپ کہہ لیں کہ 100 سونار کی اور 1 لوہار کی, وہ بات آج ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اندر کہ جس نے سارے کے سارے کیس کو میاں صاحب وہ آپ کی وہ جو ہے آپ سمجھ لیں کہ آپ یہ کہنا پڑے گا آپ کو کہ پھنس گئی جان شکنجے اندر تے جویں ویلن چ گنا. آج آپ کے وکیل صاحب نے ہیرنگ کے بالکل لاسٹ پہ آخری 5 منٹ کی ہیرنگ ایک طرف اور ساری پیناما کے 200 دن ایک طرف, جب تینوں معزز جج صاحبان نے پوچھا کہ کیا میاں نواز شریف صاحب تنخواہ لیتے رہے ہیں اس کمپنی سے جس کے وہ ڈائریکٹر تھے اور جس کا اقامہ انہوں نے حاصل کیا تھا UAE کے اندر, تو آپ کا جواب تھا میاں نواز شریف صاحب آپ کی کونسل نے کہا کہ وہ تنخواہ لی تو ہم نے نہیں ہے, ہمارے اکاؤنٹ میں ضرور آتی رہی ہے, ہم نے وہ وہاں سے وڈرا نہیں کی ہے. تو جج صاحبان نے کہا کہ یہ کافی ایویڈنس ہے کنسیلمنٹ آف فیکٹ کی, کہ حقائق کو چھپانے کی, کہ آپ وہاں پہ ملازمت اختیار کیے ہوئے تھے اور یہاں آپ پرائم منسٹر تھے. تو حضور والا یہ وہ پوائنٹ ہے کہ اب میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف صاحب ڈسکوالیفیکیشن سے بچ نہیں سکتے ہیں, کسی صورت بچ نہیں سکتے ہیں. اب اس پہ لمبی بحث کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے کونسل نے ایڈمٹ کر لیا ہے, ایڈمیشن ہو گیا ہے آپ کے کونسل کی طرف سے کہ ہم وہاں ملازمت اختیار کیے ہوئے تھے, اقامہ اس ملازمت کا اس لیے ثابت ہو گیا ہے کہ آپ کی وہاں سے تنخواہ بھی آتی رہی ہے. اب آخر کے اندر جو آپ بڑا کہہ رہے ہیں جی نیب میں چلا جائے گا, کچھ لوگ ٹی وی میں بیٹھ کے کنفیوز کر رہے ہیں نیب میں چلا جائے گا. بھائی جان نیب کے اندر آپ کے لیے بریانی نہیں پکی ہوئی, نیب کا قانون اس سے بھی سخت ہے. اور یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نیب کا مطلب یہ نہیں ہے کمرو زمان والا نیب جو ہے, اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں چلا جائے گا. آپ کا جو ریفرنس ہے گلباز آپ ذرا ہیلپ کریں مجھے, آپ جب تک جو کرپٹ پریکٹسز کا قانون ہے نیب کا وہ سیکشن 9 نکالیں. اچھا اس کے اندر ہوگا کیا, یہ سب لوگ ذرا اس کو سمجھ لیجئے. یہ سٹیجز سر بتائیں ذرا 3 سے. جو بھی کیس نیب کے اندر جائے گا 3 سٹیجز اس کی ہوں گی. نمبر 1 انکوائری, نمبر 2 انویسٹیگیشن, اینڈ نمبر 3 ریفرنس یعنی ٹرائل. اب میاں صاحب آپ کمرو زمان والی نیب میں نہیں جائیں گے, اس لیے کہ آپ کے خلاف انکوائری ہو چکی ہے, انویسٹیگیشن ہو چکی ہے. اب ریفرنس یعنی کہ آپ کو ٹرائل فیس کرنا پڑے گا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جا کے. سو میرے سب سننے والے جو ہیں وہ بالکل اس چیز کو کرسٹل کلیئر رکھ لیں کہ نیب میں نہیں جا رہے, نیب کورٹ میں جائیں گے, جس کا کمرو زمان اور نیب کی اس ہائرارکی سے کوئی تعلق نہیں ہے جس نے سپریم کورٹ میں آ کے کہا تھا کہ ہم نواز شریف کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے, یا جو حدیبیہ پیپر ملز کا کیس دبائے بیٹھے تھے. تو ایک تو میاں صاحب آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ یہاں سے سزا تو آپ کو ہر صورت ہوگی سپریم کورٹ کے اندر سے 191 192 پاکستان پینل کوڈ میں, اور جو نیب کا آرٹیکل 3 ہے شیڈیول ٹو نیب میں, اس سے تو آپ بچ نہیں پائیں گے نا, کیونکہ آپ نے جعلی ڈاکومنٹ جمع کروا دیے ہیں JIT کے اندر اور کورٹ آف لا میں. اب یہاں سزا ہونے کے بعد حضور والا یہاں سے وزیر اعظم نہیں رہیں گے, اور آپ کے کو ایکیوزڈ مریم, ان کے ہسبینڈ صفدر, آپ کے دونوں بیٹے حسن اور حسین اور اسحاق ڈار صاحب, آپ کو نیب کورٹ میں ایسٹ بیونڈ دا مینز کا جو کیس ہے, جس کو نیب کا جو آرڈیننس ہے اس کا سیکشن 9 جو ہے 9A5 اس کو ڈیل کرتا ہے, اس کی لینگویج بھی گلباز پڑھیں گے اور اس پہ ہم بالکل لاسٹ میں پھر کوئک سیگمنٹس دیں گے. سیکشن 9 بیسیکلی ڈیل کرتا ہے کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز کو, اور A5 جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے ایسٹ بیونڈ مینز. It says a holder of a public office or any other person is said to commit or have committed the offense of corruption and corrupt practices. اور 5 کہتا ہے if he or any of his dependents or benamidars owns, possesses or has acquired right or title in any assets or holds irrevocable power of attorney in respect of any assets
or pecuniary resources disproportionate to his non-resources of income, بس یہ جو بات ہے کہ and which he cannot reasonably account for. اکاؤنٹ فار. تو میاں صاحب اس لیے آپ اس پہ بالکل کرسٹل کلیئر ہو جائیں کہ یہاں سپریم کورٹ سے 191, 192 اور 193 اٹریکٹ ہوں گی. میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اندر 420, 468 اور 471 آف دا پی پی سی بھی اٹریکٹ ہوگی. اس لیے یہاں سے تو آپ بالکل ڈسکوالیفائی ہو کے نکلیں گے. اور ایڈمیشن جو آگے آپ کے کونسل کا کہ آپ ایک وقت میں 2 کام کرتے رہے ہیں, ایز اے پرائم منسٹر بھی کام کر رہے تھے اور آپ ادر آفس بھی ہولڈ کیے ہوئے تھے, تو یہاں سے ڈسکوالیفیکیشن ہر صورت آپ کی ہوگی. کل تک مجھے شور نہیں تھا, آج ہر صورت ہوگی آپ کی. اور جو آپ کہہ رہے ہیں نیب کے اندر چلا جائے گا, انشاءاللہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں بھی آپ جائیں گے, ہر صورت آپ کا ریفرنس وہاں جائے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ریفرنس جائے گا آپ کا 9A سب سیکشن 5 کے انڈر, ایسٹس بیونڈ دا مینز میں, بیلز کروانی, اور بیلز آپ کو کروانی پڑیں گی انشاءاللہ تعالی. اسلام آباد ہائی کورٹ سے یا جہاں سے بھی آپ, جو بھی ہائی کورٹ آپ منتخب کریں گے, وہاں سے آپ کو بھی اور آپ کے تمام کو ایکیوز کو بھی, اور یہ تاریخ انشاءاللہ دیکھے گی کہ آپ کے ساتھ جو آپ نے ڈسرے کرنا چاہا, obstruction of justice کرنا چاہا, اور ہیبیچول کرمنل کی طرح آپ نے سارے فیبریکیٹڈ ایویڈنس دیے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ آپ اس سزا سے بچ نہیں پائیں گے. بہت شکریہ.